الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے یہاں دو چیزوں کو بیان کیا، ایک یہ کہ روزے فرض ہیں، دوسرا یہ کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری میسر ہو، پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ آخر روزوں کی کیا فضائل ہے، روزے رکھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ ریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دروازہ ہے کہ اس دروازے سے فقط وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جو اللہ کے لیے روزے رکھنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پکارا جائے گا کہ جو روزے دار ہیں وہ آئیں اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ تو جب وہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اللہ کی راہ میں 2 جوڑے خرچ کرے تو اللہ پاک اسے جنت کے ایک دروازے سے بلائے گا اور پکارنے والا کہے گا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جنت کے لیے کئی دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جو باب الصدقہ ہے، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو اللہ کے لیے صدقہ دیا کرتے تھے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو کوئی فضیلت نہیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، وہ شخص تم ہو کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا اور تم ہر دروازے سے داخل ہوگے۔ تو اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اور ساتھ ساتھ روزے کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے روزے کے لیے علیحدہ سے دروازہ مقرر کیا ہے کہ اس دروازے سے فقط انہی لوگوں کو داخل کیا جائے گا کہ جو اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا کہ بندہ میرے لیے کھانے پینے اور شہوات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے کہ جو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ وللصائم فرحتان، کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور روزے دار کو اللہ پاک 2 خوشیاں نصیب کرے گا۔ ایک خوشی اس وقت اسے میسر ہوگی کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت اسے میسر ہوگی کہ جب وہ اللہ سے جنت میں ملاقات کرے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا دنیا کے اندر تو جنت میں وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک روزے دار کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، سحری اور افطاری کے وقت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، وللصائم فرحتان عند افطاری و عند لقاء ربہ۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور روزے دار کو اللہ پاک 2 خوشیاں میسر کرتا ہے، 2 خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ ایک اس وقت کہ جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت میسر ہوگی کہ جب وہ جنت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے رمضان میں 10 گنا یعنی 10 گنا سے 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 گنا سے 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزہ
اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اسے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ روزے پاک کو دو خوشیاں میسر ہوگی، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت کے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسندیدہ اور خوشبودار ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں فوت ہوا تو اللہ پاک قیامت تک کے روزوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو روزے دار کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر برکات ہے، روزے کا بدلہ اللہ پاک خود عطا فرمانے والا ہے۔ روزے دار کی بو مہک آنے والی اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسندیدہ اور خوشبودار ہے۔ روزے پاک کے لیے اس قدر اجر ہے کہ روزے کو اس کے لیے ڈھال بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ روزے کے اس قدر فضائل و برکات ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ قیامت تک کے اس کے لیے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، قیامت تک کے روزوں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے روزہ رکھے۔ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے فقط ایک ہی مہینہ اپنے لیے خاص کیا اور اس میں ہم پر روزے فرض کیے، وہ بھی اس لیے کہ ہم پرہیزگار متقی بن جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اور پھر روزے دار کے لیے اس قدر فضائل و برکات کہ اس کے لیے علیحدہ سے دروازے مقرر کیے گئے، علیحدہ سے جنت کے دروازے مقرر کیے گئے جن سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک نے ہر عمل کا بدلہ کوئی نہ کوئی رکھا، لیکن روزے دار کے عمل کے بدلے کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس حدیث کے حوالے سے کہ محدثین نے کئی ساری چیزیں بیان کی کہ آخر ہر عمل کا ثواب مقرر ہے، ہر چیز کا ثواب مقرر ہے، ہر چیز پر کوئی نہ کوئی اجر ملنا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس طریقے سے کیوں رکھا گیا کہ اس کا ثواب بیان نہیں کیا گیا؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ بیان کی گئی کہ روزے دار کا ثواب اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ روزے کا ثواب در حقیقت اس قدر زیادہ ہے کہ بندے شمار نہیں کر سکتے، تو اس لیے بیان کیا گیا کہ اللہ پاک ہی اس کا بدلہ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر عمل میں شرک کی بو آ جاتی ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلات ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح سے عبادت کی گئی، لیکن کسی بھی معبود باطل کی اس طرح عبادت نہیں کی گئی کہ اس کے لیے روزہ رکھا گیا ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا صلہ عطا کروں گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جب روزہ اس قدر عظیم اور برکت والا ہے، اس قدر فضیلت والا ہے، روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنے پر اس قدر نیکیاں ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی مصیبت اور بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں اور تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی اور ہم اس چیز سے دور ہو گئے۔ ہم اس چیز پر غور کریں کہ اللہ پاک کس قدر اجر دے رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں جو فرمان ذکر کیا گیا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بو ہے کہ جو بھوک اور شدت کی وجہ سے معدے سے آتی ہے۔ تو اس بو کی یہ فضیلت ہے کہ وہ بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ سحر و افطار کے اندر ہم بہت ہی زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے سے جو ہے وہ کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو ہے ایسیڈیٹی وغیرہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے عجیب سی بو آتی ہے۔ تو یہ وہ بو مراد نہیں، بلکہ اس بو سے وہ بو مراد ہے کہ جو معدے میں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ابھرتی ہے، تو وہ بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو روزے میں اس چیز کا احتیاط اور خیال کرنی چاہیے کہ روزہ کس لیے ہے، تو ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ روزہ در حقیقت پرہیزگار بننے کے لیے، اور یہ کام وہ ہیں کہ جو پرہیزگاری سے ہمیں دور کرنے والے، کیونکہ جب کوئی کثرت سے کھاتا ہے اور پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو جب ایسی کنڈیشن ہوتی تو عبادات پر اس قدر قوت نہیں مل پاتی جس طریقے سے کم کھانے پر ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ جو ہے اللہ کی نعمتیں بال یقین رمضان میں بے تحاشا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، احتیاط سے لینا چاہیے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو۔ امام غزالی کیمیہ سعادت میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پورے دن سوتا رہے یا دن میں زیادہ تر سوئے
تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ دن میں زیادہ دیر تک جاگا جائے، کم سویا جائے، تاکہ روزے جب بندہ زیادہ جاگے گا اور سوئے گا کم تو بھوک کی شدت اور پیاس ہوگی، محسوس ہوگی، جو روزے کا اول مقصد ہے، جو روزے کا مین مقصد ہے۔ کیونکہ روزے دار کے لیے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداشت کرے، اور جب وہ ایسی کنڈیشن میں ہوگا کہ وہ سوتا رہے گا اور ان معاملات سے دور رہے گا تو پھر وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پائے گا، تو پھر شاید وہ ان فضیلت اور ان چیزوں سے محرومی کی طرف چلا جائے۔ تو اس لیے روزے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، اخلاص سے رکھنا چاہیے۔ روزے میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے کوشش کرے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔